حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لوگو مجھ سے سوال نہ کرو، اس ایک دن کے میرے بیٹے عیسیٰ سے سوال کرو علیہ الصلاۃ والسلام۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کے لوگ کہنے لگے مریم وہ بچہ جو ابھی پنگوڑے کے اندر ہے وہ بچہ ہم سے کلام کیسے کرے گا؟ ایک دن کے بچے کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ مجھ سے نہ پوچھو، میرے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کرنے والوں، میرے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگانے والوں، میرے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانے والوں، مجھ سے نہ پوچھو یہ بچہ کیسے آیا، اس بچے سے پوچھ لو۔ جس وقت باتیں زور پکڑ گئیں اس وقت اللہ نے فرمایا میرے عیسیٰ ذرا اٹھ کے جواب دے ان کو۔ ایک دن کے بچے ہیں حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا جملہ ماں کی گود کے اندر کیا بولا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انی عبد اللہ۔ او لوگو میری ماں مریم پہ کیوں الزام لگاتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں کون ہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جملے کے اندر عیسائیوں کے ان تمام عقیدوں کی تردید فرما دی۔ جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، آپ ابن اللہ ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ اور معبود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن کے اندر یہ بات واضح کر دی میں ابن اللہ بھی نہیں ہوں، الہ اور معبود بھی نہیں ہوں۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ رب العالمین نے مجھے کتاب بھی دینی ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ بات اللہ پاک نے جس صیغے کے ساتھ ذکر کی وہ ہے تو ماضی کا، لیکن بات مضارع کا معنی دے رہا ہے، اس لیے کہ معنی تحقق کا پیدا ہو گیا۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس اللہ رب العالمین نے مجھے کتاب بھی عطا کرنی ہے، مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا اس اللہ رب العالمین نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ میں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے جس میں لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ میرے وجود سے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا، اپنی وحدانیت کا کام لینا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تقریر کو آگے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں جب تک زندہ رہوں اللہ رب العالمین نے مجھے دو کاموں کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک یہ کہ میرے عیسیٰ پیغمبر میری نماز پڑھنا، دوسری یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي،
اور ایک تعلیم یہ دی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اپنی والدہ کی فرمانبرداری کروں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہوتا، یہاں برم بوالدتی کا لفظ نہ ہوتا بلکہ برم بوالدہ ہوتا، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں، اس لیے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی اللہ رب العالمین نے مجھے تاکید فرمائی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، او لوگو اللہ رب العالمین نے مجھے بدبخت بھی نہیں بنایا اور اللہ نے مجھے سرکش اور متکبر بھی نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں جو بولتے ہیں اللہ رب العالمین اسے قرآن بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسے کیا بنا رہے ہیں؟ قرآن بنا رہے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میرے اوپر موت آئے گی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن قیامت کے دن مجھے کھڑا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کے درمیان خود فرمایا لوگو ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم جن کے بارے میں دنیا جھگڑا کر رہی ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خود خدا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی عقیدہ تثلیث رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ حق بات جو میرا قرآن بتلا رہا ہے جس کے بارے میں لوگوں تم شک کرتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تقریر کرتے کرتے کہاں پہ ختم کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ہم سب کا پالنہار کون ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، پرورش کرنے والا کون ہے؟ پروان چڑھانے والا کون ہے؟ نعمتیں برسانے والا کون ہے؟ ہم سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو مجھے اللہ کا بیٹا سمجھ کے معاذ اللہ میری عبادت نہ کرو، فَاعْبُدُوهُ، اسی اللہ کی عبادت کرو، هَذَا صراط مستقیم، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام نے جو گفتگو گود کے اندر کی اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن بنا دیا۔ میرے دوستو حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام جس وقت بڑے ہو گئے اللہ رب العالمین نے ان کو مقام نبوت پہ فائز کر دیا۔ کیسے فائز کیا؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے نبی جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سب نبیوں پیغمبروں کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسائیوں اور یہودیوں کو اللہ پاک نے گویا کہ خطاب کر کے فرمایا آؤ نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے نبوت کیسے عطا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری رحمت بن کے کیسے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔
فرماتے ہیں او اہل کتاب افکلما جاءکم رسول، جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس آیا وہ پیغام لے کر، فرمایا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں آتا تھا، استکبرتم، تم اکڑ گئے، ففریقاً کذبتم، تم نے بعض نبیوں کو جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، بعض نبیوں کو تم قتل کرتے رہے، فرمایا بعض نبیوں کو تم نے شہید کر دیا معاذ اللہ، بعض نبیوں کو تم نے جھٹلایا، کتاب کے اندر تم نے تعریف کر دی، جو درویش تھے، جو علماء تھے یہودیوں کے، انہوں نے لوگوں سے پیسے لے کے دنیا کے لالچ کے اندر آ کر، مادی مال و اسباب کے بنانے کے اندر آ کر، فرمایا دنیا کی غرض و غایت سے لوگوں سے پیسے لے لے کر انہوں نے تبدیلیاں کر دی، جس وقت انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اللہ رب العالمین نے اس وقت ان لوگوں کو راہ راست پھیلانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس وقت نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ میرے عیسیٰ پیغمبر آؤ ذرا جا کے ان کے سامنے دین کے احکامات کو واضح کرو اور ان کو بتاؤ کہ حق کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کے بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، ان کی آمد کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے برکوں کے اندر کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ عیسیٰ بالبینات، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح احکامات لے کر آئے ان کے پاس، قال اور فرمایا لوگو قد جئتکم بالحکمت، میں تمہارے پاس حکمت اور دانائی لے کے آیا ہوں، اور کیوں لے کے آیا ہوں؟ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ میں تمہارے سامنے ان باتوں کو بالکل واضح کر دوں جن کے اندر تم اختلاف کرتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہنا مانو، یہ خرافات چھوڑ دو، بے دینی چھوڑ دو، بے حیائی چھوڑ دو، کتاب اللہ کے اندر تعریف چھوڑ دو، اللہ کے نبیوں کی گستاخی بے ادبی چھوڑ دو، اور غیر اللہ کی پوجا پاٹ چھوڑ دو۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم یہ ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ کی کیا کرو؟ بولیے اونچی آواز سے۔ شرک کے اندر جو قوم مبتلا ہو چکی تھی، اس شرک سے نکالنے کے لیے، کفر سے نکالنے کے لیے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو نا، اللہ رب العالمین نے مجھے یہ کتاب دی ہے جس کا نام انجیل ہے، اس کے اندر نظام حیات بھی موجود ہے۔ دوسری رہ گئی یہ بات کہ اگر میرے نبی ہونے میں تم شک کرتے ہو، آؤ میں تمہارے سامنے 4 معجزات بھی اللہ کے حکم سے دکھاتا ہوں۔ وہ 4 معجزے کون سے ہیں جو نبوت کی دلیل ہوتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، تم دیکھتے ہو نا میں تمہارے سامنے گارے سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے۔
معجزے کے اندر ہاتھ پیغمبر کا، قدرت کس کی؟ بولیے اونچی آواز کے ساتھ، قدرت خدا تعالیٰ کی ہے۔ فرما دیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سارا کمال میرے اللہ کا ہے۔ یہ پہلا معجزہ۔ دوسرے معجزے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، لوگوں تم دیکھتے ہو کہ میں مادر زاد نابینے کو اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں، ٹھیک کر دیتا ہوں، میں ہاتھ پھیرتا ہوں اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ احیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور فرمایا جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے لیے ذخیرہ کرتے ہو وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں غیب کی اطلاع تمہیں دے دیتا ہوں، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے وہ باتیں سکھائی ہوتی ہیں۔ حقیقت میں عالم الغیب کون ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، حقیقت میں عالم الغیب کون ہے؟